الحمد لله الذي مالك الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على نبيه المبعوث بالمعجزات وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالكرامات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. ہنوزاً در جہاں آدم غلام است، نظامش خام و کارش ناتمام است. غلام فقر آنگی تی پناہم، کہ در دینش ملوکیت حرام است. اللہ جل وعلا کی بارگاہ لم یزل میں تمہیدی کلمات عرض کرنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مآب میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد، معزز مہمانان گرامی اور معزز سامعین کرام، آج جس موضوع سخن پر مجھے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ سیاست اور شریعت کے عنوان سے موسوم ہے. معزز سامعین، اگر سیاست کو شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو سیاست تدبیر و انتظام کا نام ہے. ایک ایسے معاشرے کی تدبیر و انتظام کرنا جس کا نظام معیشت و امن ان بنیادی اصولوں پر استوار ہو جو کہ ریاست مدینہ کے اصول تھے. جناب صدر، اسلامی سیاست کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسا نظام تشکیل دیا جائے کہ جس کے اندر کوئی شخص اپنی طاقت اور رعب کے نشے میں کسی کمزور پر ظلم نہ کر سکے، جس کے اندر کوئی نوجوان علم کے نور سے منور ہونے سے محروم نہ ہو سکے، جس کے اندر کوئی ذی آدم دوائیوں کی عدم دستیابی اور مہنگا ہونے کے سبب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہ مرے، جس کے اندر انصاف کا بول بالا ہو، جہاں انسانی نظام مساوات کی ذات پات کی تقسیم کو ختم کر دیا جائے. جناب صدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک مضبوط فوج تیار کی، جنہوں نے 82 جنگیں حضور علیہ السلام کے ساتھ لڑیں. ان جنگوں کی فتوحات نے اسلامی نظام حکومت کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو پس پشت ڈال دیا. مدینہ میں اسلامی نظام حکومت قائم ہونے کے بعد اللہ کے حبیب نے اس زمانے کی سیاسی قوتوں کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور ان سے سیاسی معاہدے کیے اور بہت سے قبیلوں کے لیے حکام اور گورنر معین فرمائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف ممالک میں اپنے سفیر بھیجنا، ان سے سیاسی معاہدے کرنا، مضبوط فوج تیار کرنا، اگر سیاست نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اس کے علاوہ خلفائے راشدین اور بالخصوص جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا طرز عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سیاست اور شریعت کا آپس میں ایک ناتا ٹوٹنے والا تعلق ہے. سیاست ہرگز شریعت سے جدا نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری باب الانبیاء حدیث نمبر 3455 میں موجود ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی ان کی سیاسی رہنمائی کرتے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے سیاست فرمائی، جناب یعقوب علیہ السلام نے سیاست فرمائی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے سیاست فرمائی. اس کے علاوہ میرے آقا نے خود 10 سال سے زیادہ عرصے سے سیاست فرمائی. ممبر پر حضور جلوہ گر ہوئے، عدالتیں حضور نے چلائی. جناب فاروق اعظم نے 32 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی. اس کے باوجود حضور کا امتی کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب والا سیاست اور دین کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے؟ آج ہماری معتبر مذہبی تحریکیں، علماء و مشائخ اور پیر خانے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اپنے اوپر لیبل چسپاں کر دیا کہ ہمارا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ اللہ کی حبیب کی حدیث موجود ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. بنی اسرائیل کے انبیاء نے تو سیاست کو ایک مقدس فریضے کی طرح انجام دیا، تو پھر علماء یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ بس اب یہ بات وہ روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے. اگر امت مسلمہ کو کوئی صحیح سمت میں چلانے کی قدرت اور وسعت رکھتا ہے تو وہ اہل شریعت یعنی علماء ہی ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے، سیاست دھوکے کا نام ہے، سیاست کی یہ بھونڈی تصویر عوام کے ذہنوں میں کسی سازش کے تحت ڈالی گئی. حتی الامکان دشمنان اسلام اس سازش میں کامیاب ہو چکے تھے، کیونکہ ان کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ جب علماء سیاست میں آئیں گے تو پھر محمد عربی کا دین تخت پر ہوگا، پھر عالم اسلام میں اسلام کا پرچم لہرائے گا، پھر
کشمیر کے اندر ماں اور بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹی جائیں گی۔ جناب صدر، اس کے برعکس اگر کوئی ذی شعور شخص تھوڑا سا بھی غور کر لے تو اسے معلوم ہو جائے گا آخر عبادات تو دین سے قبل بھی ہوتی تھی۔ خلاق عالم کے سامنے جھکنے والے تو پہلے بھی جھکتے تھے، حج بیت اللہ تو پہلے بھی جاری تھا۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو اس معاشرے میں تھی؟ یہ دین اسلام نے ہمیں وہ نئی چیز انسانی نظام مساوات کی شکل میں دی، عدل و انصاف کی شکل میں دی۔ یہ دین ہی تھا کہ جس نے عربی اور عجمی کی تفریق کو ختم کر دیا۔ یہ دین ہی تھا کہ 32 لاکھ مربع میل کا حکمران پیون لگے کرتے پہنتا تھا۔ اگر آج امت مسلمہ دوبارہ وہ چمکتا ہوا نظام چاہتی ہے تو ان کے علماء کو سیاست میں آنا پڑے گا۔ اگر آج امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ قبلہ اول کو اسرائیل کے قبضے سے چھڑایا جائے تو ان کے علماء کو سیاست میں آنا پڑے گا۔ اگر آج امت مسلمہ چاہتی ہے کہ 70 سال سے جو مظلوم کشمیری ماؤں اور بہنوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے ان کی حفاظت کی جائے تو ان کے علماء کو سیاست میں آنا پڑے گا۔ یاد رکھیں وہ قوم پستی و ذلت کی گہری کھائیوں میں گر جاتی ہے جن کے علماء سیاست سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا اس وقت علماء دین اور اکابرین امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام میں اسلامی نظام حکومت اور سیاست کے حوالے سے شعور پیدا کریں۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی وما۔ الحمدللہ الذی مالک الارض والسماوات والصلاة والسلام علی نبیہ المبعوث بالمعجزات وعلى آلہ واصحابہ المخصوصین بالکرامات۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہنوز اندر جہاں آدم غلام است، نظامش خام و کارش ناتمام است۔ غلام فقر آنگیتی پناہم کہ دردی نش ملوکیت حرام است۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ لم یزل میں تمہیدی کلمات عرض کرنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مآب میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد معزز مہمانان گرامی اور معزز سامعین کرام، آج جس موضوع سخن پر مجھے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ سیاست اور شریعت کے عنوان سے موسوم ہے۔ معزز سامعین، اگر سیاست کو شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو سیاست تدبیر و انتظام کا نام ہے۔ ایک ایسے معاشرے کی تدبیر و انتظام کرنا جس کا نظام معیشت و امن ان بنیادی اصولوں پر استوار ہو جو کہ ریاست مدینہ کے اصول تھے۔ جناب صدر، اسلامی سیاست کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسا نظام تشکیل دیا جائے کہ جس کے اندر کوئی شخص اپنی طاقت اور رعب کے نشے میں کسی کمزور پر ظلم نہ کر سکے، جس کے اندر کوئی نوجوان علم کے نور سے منور ہونے سے محروم نہ ہو سکے، جس کے اندر کوئی ذی آدم دوائیوں کی عدم دستیابی اور مہنگا ہونے کے سبب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہ مرے، جس کے اندر انصاف کا بول بالا ہو، جہاں انسانی نظام مساوات کی ذات پات کی تقسیم کو ختم کر دیا جائے۔ جناب صدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک مضبوط فوج تیار کی، جنہوں نے 82 جنگیں حضور علیہ السلام کے ساتھ لڑیں۔ ان جنگوں کی فتوحات نے اسلامی نظام حکومت کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو پس پشت ڈال دیا۔ مدینہ میں اسلامی نظام حکومت قائم ہونے کے بعد اللہ کے حبیب نے اس زمانے کی سیاسی قوتوں کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور ان سے سیاسی معاہدے کیے اور بہت سے قبیلوں کے لیے حکام اور گورنر معین فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف ممالک میں اپنے سفیر بھیجنا، ان سے سیاسی معاہدے کرنا، مضبوط فوج تیار کرنا، اگر سیاست نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اس کے علاوہ
خلفائے راشدین اور بالخصوص جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا طرز عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سیاست اور شریعت کا آپس میں ایک ناتا ٹوٹنے والا تعلق ہے۔ سیاست ہرگز شریعت سے جدا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری باب الانبیاء حدیث نمبر 3455 میں موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی ان کی سیاسی رہنمائی کرتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سیاست فرمائی، جناب یعقوب علیہ السلام نے سیاست فرمائی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے سیاست فرمائی۔ اس کے علاوہ میرے آقا نے خود 10 سال سے زیادہ عرصے سے سیاست فرمائی۔ ممبر پر حضور جلوہ گر ہوئے، عدالتیں حضور نے چلائی۔ جناب فاروق اعظم نے 32 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی۔ اس کے باوجود حضور کا امتی کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب والا سیاست اور دین کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے؟ آج ہماری معتبر مذہبی تحریکیں، علماء و مشائخ اور پیر خانے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اپنے اوپر لیبل چسپاں کر دیا کہ ہمارا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ اللہ کے حبیب کی حدیث موجود ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء نے تو سیاست کو ایک مقدس فریضے کی طرح انجام دیا، تو پھر علماء یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ بس اب یہ بات وہ روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے۔ اگر امت مسلمہ کو کوئی صحیح سمت میں چلانے کی قدرت اور وسعت رکھتا ہے تو وہ اہل شریعت یعنی علماء ہی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے، سیاست دھوکے کا نام ہے، سیاست کی یہ بھونڈی تصویر عوام کے ذہنوں میں کسی سازش کے تحت ڈالی گئی۔ حتی الامکان دشمنان اسلام اس سازش میں کامیاب ہو چکے تھے، کیونکہ ان کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ جب علماء سیاست میں آئیں گے تو پھر محمد عربی کا دین تخت پر ہوگا، پھر عالم اسلام میں اسلام کا پرچم لہرائے گا، پھر کشمیر کے اندر ماؤں اور بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹی جائیں گی۔ جناب صدر، اس کے برعکس اگر کوئی ذی شعور شخص تھوڑا سا بھی غور کر لے تو اسے معلوم ہو جائے گا آخر عبادات تو دین سے قبل بھی ہوتی تھی۔ خلاق عالم کے سامنے جھکنے والے تو پہلے بھی جھکتے تھے، حج بیت اللہ تو پہلے بھی جاری تھا۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو اس معاشرے میں تھی؟ یہ دین اسلام نے ہمیں وہ نئی چیز انسانی نظام مساوات کی شکل میں دی، عدل و انصاف کی شکل میں دی۔ یہ دین ہی تھا کہ جس نے عربی اور عجمی کی تفریق کو ختم کر دیا۔ یہ دین ہی تھا کہ 32 لاکھ مربع میل کا حکمران پیون لگے کرتے پہنتا تھا۔ اگر آج امت مسلمہ دوبارہ وہ چمکتا ہوا نظام چاہتی ہے تو ان کے علماء کو سیاست میں آنا پڑے گا۔ اگر آج امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ قبلہ اول کو اسرائیل کے قبضے سے چھڑایا جائے تو ان کے علماء کو سیاست میں آنا پڑے گا۔ اگر آج امت مسلمہ چاہتی ہے کہ 70 سال سے جو مظلوم کشمیری ماؤں اور بہنوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے ان کی حفاظت کی جائے تو ان کے علماء کو سیاست میں آنا پڑے گا۔ یاد رکھیں وہ قوم پستی و ذلت کی گہری کھائیوں میں گر جاتی ہے جن کے علماء سیاست سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت علماء دین اور اکابرین امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام میں اسلامی نظام حکومت اور سیاست کے حوالے سے شعور پیدا کریں۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔